بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف لائٹ میں خوش آمدید۔ اس ویڈیو میں ہم مصائب، تکالیف، آزمائش اور امتحان کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 22 احادیث مختصراً بیان کریں گے۔ نمبر 1، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخار تھا تو میں حاضر خدمت ہوا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر کے اوپر سے ہاتھ لگایا تو بخار کی حرارت محسوس ہوئی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کا بخار کتنا شدید ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ہم انبیاء کی جماعت کا معاملہ اسی طرح ہے، ہماری تکلیف دوہری ہوتی ہے تاکہ ہمارا اجر دگنا ہو۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں میں سب سے زیادہ آزمائش کس پر آتی ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، انبیاء پر۔ میں نے عرض کیا، پھر کس پر؟ فرمایا، پھر صالحین پر آزمائش آتی ہے، اگر انہیں افلاس کی آزمائش میں ڈالا جائے حتیٰ کہ انہیں سوائے ایک ابا کے اور کچھ نہ ملے اور وہ اسی کو پھاڑ کر اپنا لباس بنائیں، اور اگر ان میں سے کسی کو چچڑیوں کی آزمائش میں مبتلا کیا جائے حتیٰ کہ وہ اسے قتل کر دیں تو یہ آزمائش ان کے ہاں مال و دولت کے ملنے سے زیادہ محبوب ہوتی ہے۔ حدیث نمبر 2، حضرت مصعب بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد صاحب سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا علیہ وآلہ وسلم، کس کی آزمائش سب سے زیادہ سخت ہوتی ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، انبیاء کی، پھر جو ان کے قریب ہیں۔ آدمی کی آزمائش اس کے دین کے موافق ہوتی ہے، اگر اس کی دینداری مضبوط ہو تو اس کی آزمائش سخت ہوتی ہے، اور اگر اس کی دینداری میں نرمی ہو تو اس کے مطابق آزمائش ہوتی ہے۔ آدمی پر آزمائش رہتی ہے حتیٰ کہ اس کو ایسا کر دیتی ہے کہ وہ زمین پر اس حال میں چلتا ہے کہ اس کا کوئی گناہ اس کے ذمے نہیں ہوتا۔ حدیث نمبر 3، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کس کی آزمائش سب سے زیادہ شدید ہوتی ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، النبیون ثم الصالحون، انبیاء پھر نیک لوگ۔ حدیث نمبر 4، ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخار تھا۔ ہم نے کہا، افسوس، ہمارے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا بخار کتنا شدید ہے؟ ارشاد فرمایا، ہم انبیاء کی جماعت کی آزمائش دگنی ہوتی ہے۔ ہم نے کہا، سبحان اللہ۔ فرمایا، کیا تمہیں تعجب ہے؟ بے شک لوگوں میں سب سے زیادہ آزمائش انبیاء کی ہوتی ہے، پھر درجہ بدرجہ نیک لوگوں کی۔ ہم نے کہا، سبحان اللہ۔ فرمایا، کیا تمہیں تعجب ہے؟ کبھی کسی نبی نے بے سر و سامانی کے سبب عبا اوڑھی اور اس کے پاس اس کے سوا کچھ نہ تھا؟ ہم نے کہا، سبحان اللہ۔ فرمایا، کیا تمہیں تعجب ہے؟ کبھی کسی نبی کو چچڑی نے قتل کر دیا؟ ہم نے کہا، سبحان اللہ۔ فرمایا، کیا تمہیں تعجب ہے؟ انبیاء تو آزمائش پر اسی طرح خوش ہوتے ہیں جس طرح تم فراوانی پر ہوتے ہو۔ حدیث نمبر 5، ابو عبیدہ بن حذیفہ اپنی پھوپھی سے نقل کرتے ہیں، وہ بیان کرتی ہیں کہ میں کچھ عورتوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عیادت کے لیے گئی تو دیکھا کہ بخار کی شدت کے سبب ایک مشک کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر لٹکایا گیا ہے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پانی ٹپک رہا ہے۔ ہم نے عرض کیا، کاش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا یہ بخار دور کر دیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، بے شک لوگوں میں سب سے زیادہ آزمائش والے انبیاء ہیں، پھر وہ جو ان کے قریب ہیں، پھر وہ جو ان کے قریب ہیں۔ اور حدیث نمبر 6، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا،
میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکلیف سے زیادہ کسی کی تکلیف نہیں دیکھی۔ اور حدیث نمبر 7، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیمار ہوتے تو شدید بیمار ہوتے، حتیٰ کہ بعض دفعہ تو 15 دن تک سوئے نہیں۔ بعض دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلو کا درد ہوتا تھا۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کاش آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے اور وہ آپ کی تکلیف دور فرما دیتے۔ آپ نے فرمایا ہم انبیاء کی جماعت پر شدید تکلیف ہوتی ہے تاکہ وہ ہمارے لیے کفارہ بنے۔ حدیث نمبر 8، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخار تھا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہاتھ لگایا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو تو بہت شدید بخار ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے ایسا بخار ہوتا ہے جیسا تم میں سے 2 آدمیوں کو ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیا یہ اس لیے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوہرا اجر ملتا ہے؟ ارشاد فرمایا ہاں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس مسلمان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، بیماری ہو یا اس کے علاوہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے سبب ضرور اس کے گناہ ایسے جھاڑتے ہیں جیسے موسم خزاں میں درخت اپنے پتے گراتا ہے۔ حدیث نمبر 9، حضرت عبید بن عمیر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مریض کی عیادت کی اور ارشاد فرمایا انسان کی ہر رگ میں تکلیف ہوتی ہے مگر پروردگار کی طرف سے ایک پیغام رساں آتا ہے اور خوشخبری دیتا ہے کہ اب کے بعد اس کو کوئی عذاب نہ ہوگا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب میں سے ایک صحابی کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور ارشاد فرمایا کہ اپنے آپ کو کس حالت میں پاتے ہو؟ وہ کہنے لگا امید بھی ہے اور خوف بھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، یہ 2 چیزیں اس موقع پر جس انسان میں جمع ہو جائیں حق تعالی شانہ اس کی امید پوری کرتے ہیں، اور جس چیز سے وہ خوف کھاتا ہے اس سے امن عطا فرماتے ہیں۔ حدیث نمبر 10، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ ارشاد فرمایا میں نے نیند میں ایک سیاہ رنگ کی پراگندہ بالوں والی میلی کچیلی عورت دیکھی جو مدینہ سے نکال کر مہیعہ میں ٹھہرائی گئی۔ میں نے اس کی تعبیر یہ کی کہ مدینہ کی وبا کو اللہ تعالی نے مہیعہ منتقل کر دیا ہے۔ آپ نوٹ کر لیں مہیعہ حجفہ کو کہتے ہیں جو شام سے آنے والے حاجیوں کا میقات بھی ہے۔ غدیر خم بھی یہی ہے۔ یہاں کی آب و ہوا انتہائی مضر صحت ہے۔ اسماعی کہتے ہیں جو بھی وہاں پیدا ہوا وہ بالغ ہونے سے پہلے پہلے وہاں سے منتقل ہو گیا۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ بیماریوں کے آنے جانے کا باقاعدہ نظام ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہیں آتی ہیں اور کہیں سے جاتی ہیں۔ حدیث نمبر 11، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کو سر درد ہو یا کانٹا چبھے یا اور کوئی تکلیف ہو تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے بدلے بلند درجہ کریں گے اور اس کے گناہ مٹائیں گے۔ حدیث نمبر 12، عامر کہتے ہیں میں محارب کے علاقہ میں تھا کہ شہر سے باہر ایک جگہ جھنڈے و علم بلند ہوئے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے تو بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہیں۔ میں نے خدمت اقدس میں حاضری دی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے درخت کے سایہ میں چادر بچھائی گئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر تشریف فرما تھے، صحابہ کرام ارد گرد بیٹھے تھے، انہوں نے بیماریوں کا تذکرہ کیا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کو جب بیماری کے بعد اللہ تعالیٰ صحت عطا فرماتے ہیں تو وہ بیماری اس کے گزشتہ گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے،
اور اس کی آئندہ زندگی کے لیے عبرت ہوتی ہے، اور منافق جب صحت کے بعد عافیت پاتا ہے تو اس کی مثال اس اونٹ کی سی ہے جسے مالک نے باندھا پھر کھول دیا۔ اونٹ کو کوئی شعور نہیں کہ کیوں باندھا اور کیوں چھوڑا۔ ایک آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بیماریاں کیا ہوتی ہیں؟ دریافت فرمایا، کیا تم کبھی بیمار نہیں ہوئے؟ اس نے کہا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اٹھ جاؤ، تمہارا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ حدیث نمبر 13۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جب لوگ آزمائشوں کی زندگی گزارنے والوں کا اجر دیکھیں گے تو عافیت کی زندگی گزار کر جانے والے یہ خواہش کریں گے کہ کاش ان کی جلدیں کینچیوں سے کاٹی گئی ہوتیں۔ حدیث نمبر 14۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کو پسینہ بھی آئے تو اللہ تعالیٰ اس کی عوض اس کے لیے ایک نیکی لکھتے ہیں، اس سے ایک برائی ہٹاتے ہیں اور اس کا ایک گناہ ختم کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 15۔ حضرت عبد بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخار تھا۔ میں نے جسم میں اطہر پر ہاتھ رکھا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کا بخار بہت ہی تیز ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ہاں، میرا بخار تمہارے دو آدمیوں کے بخار جیسا ہوتا ہے۔ جو مومن بھی بیمار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ اس طرح جھاڑتے ہیں جیسے درخت کے پتے جھڑتے ہیں۔ حدیث نمبر 16۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخار تھا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر پر ہاتھ رکھا اور عرض کیا، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہوں، آپ کا اجر کتنا ہوگا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، ہمارا معاملہ ایسا ہی ہے جیسے ہمیں اجر دگنا ملتا ہے، اسی طرح آزمائش بھی دگنی ہوتی ہے۔ حدیث نمبر 17۔ معاذ بن عبداللہ بن خبیب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا، کیا تم بیمار نہ ہونا پسند کرتے ہو؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی قسم ہم عافیت کو پسند کرتے ہیں۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کسی کی بھلائی اس میں نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ نہ کریں۔ مطلب یہ ہے کہ جو مومن بیمار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ فرماتے ہیں اور اس کے لیے اس تذکرہ میں خیر ہی خیر ہے۔ حدیث نمبر 18۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ بخار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ دریافت فرمایا، کون ہو؟ اس نے کہا، میں ملدم ہوں۔ فرمایا، قبا والوں کے ہاں چلے جاؤ۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے۔ چنانچہ قبا والوں کو بخار ہونے لگا۔ انہوں نے اس کی تکلیف پائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی شکایت کی۔ ارشاد فرمایا، اگر چاہو تو اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ تمہارا بخار ختم کر دیں، چاہو تو رہنے دوں کہ یہ تمہاری پاکیزگی کا سبب بنے۔ انہوں نے عرض کیا، کیا درست ہے یہ ہمارے لیے پاکیزگی کا ذریعہ بنے۔ حدیث نمبر 19۔ حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا کہ مسلمان پر جو بھی مصیبت آتی ہے حتیٰ کہ کانٹا بھی لگتا ہے تو اس کی وجہ ان دو میں سے ایک ضرور ہوتی ہے، یا تو اللہ تعالیٰ اس کا کوئی ایسا گناہ معاف کرنا چاہتے ہیں جو اس جیسی مصیبت سے ہی معاف ہو سکتا تھا، یا اسے کوئی بزرگی عطا کرنا چاہتے ہیں جو اسی تکلیف کی وجہ سے ہی مل سکتی تھی۔ حدیث نمبر 20۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک صاحب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری عمر بہت ہو گئی ہے، جسم بیمار ہو گیا ہے اور میرا مال ختم ہو گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس جسم میں کوئی خیر نہیں ہے جو کمزور نہ ہو، اس مال میں کوئی خیر نہیں ہے جس میں کمی نہ ہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ جب بندے سے محبت کرتے ہیں تو اسے آزمائش میں ڈالتے ہیں
اور جسے آزمائش میں ڈالتے ہیں اسے صبر دیتے ہیں۔ حدیث نمبر 21، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں یا اسے گناہوں سے صاف کرنا چاہتے ہیں تو اس کو مسلسل آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں۔